الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے عیش و عشرت و مستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے بہت ہی قابل احترام میرے پیارے دینی اسلامی ایمانی بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز طلبہ پچھلے جمعے اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ نیک کاموں میں دیر نہ کر نیک کاموں میں دیر نہ کر اور آج آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں اعمال کے معاملے میں استقامت طلب کر، استقامت کو اختیار کر۔
کس کو اختیار کریں؟ استقامت کو۔ مقولہ مشہور ہے، خیر العمل ما دیم علیہ وما قل۔ بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو، مداومت ہو، استقامت ہو، پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی ہو، چاہے اس کی مقدار، اس کی تعداد کم ہی ہو، لیکن اگر اس پر ہمیشگی ہے، مداومت ہے، دوام ہے، استحکام ہے، استقامت ہے، تو ایک بہترین عمل شمار۔ اللہ جل شانہ نے استقامت والوں کو، ثابت قدم رہنے والوں کو بشارتیں سنائی، خوشخبری سنائی ہے، مژدہ سنایا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے یہ اعلان کیا، یہ وعدہ کیا، یہ اقرار کیا کہ میرا پالنہار اللہ ہے۔ میرا پالنہار کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرا پروردگار اللہ ہے، مجھے پالنے والا، مجھے پرورش کرنے والا، مجھے پوسنے والا اللہ ہے۔ یہ اقرار کیا، یہ اعلان کیا۔ ثم استقاموا، اور پھر اس اعلان پر وہ جمے رہے، اس اعلان پر وہ مستقیم رہے، اس اعلان پر اس نے استقامت اختیار کی، تو ایسے استقامت والوں کے لیے آگے اللہ نے خوشخبری کا اعلان کیا، کامیابی کا اعلان کیا، تمغے کا اعلان کیا، اعجاز کا اعلان کیا، اعزاز کا اعلان کیا۔ کس کا اعلان کیا؟ اعزاز کا۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے استقامت والوں کے لیے پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایسے استقامت والوں کے لیے کیا نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں ان کی مدد کو، ان کی نصرت کو، ان کے تعاون کو۔ فرشتے آتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف مت کھاؤ، تم خوف مت کرو، خوف مت کھاؤ، ڈرو نہیں، اور غمگین نہ ہو، رنج میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے اندر استقامت ہے۔ تو نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جس نے اپنا رب اللہ سمجھا، اللہ کو اپنا رب بنایا، اب اللہ اس کا رب ہے، اللہ اس کا کیا ہے؟ رب ہے۔ اور جس کا اللہ رب ہو جائے، اسے پھر غم کرنے کی، اسے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے غم کرنے کی اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں، چونکہ اس نے رب کسی اور کو نہیں مانا، اس نے اللہ کو قوت والی ذات کو رب مانا، طاقت والی ذات کو رب مانا، کسی کمزور کو رب نہیں مانا۔ تو پہلا تمغہ یہ ہے کہ خوف نہ کرو، ڈر نہ کرو، اور غمگین نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ۔ اور دوسری بات، وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان سے کہہ دو، ان کو خوشخبری سنا دو
کہ تمہیں جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ تم سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تم نے استقامت اختیار کی، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ جنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کس میں؟ دنیا میں بھی تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ تم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اللہ کو اپنا رب مانا ہے، لہذا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی ہیں، یعنی تمہارے دوست ہم دنیا میں بھی ہیں اور تمہارے دوست ہم آخرت میں بھی ہیں۔ آخرت میں بھی تمہیں کسی عذاب سے، کسی سزا سے، کسی مصیبت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم استقامت والے ہو۔ تم کیا ہو؟ استقامت والے ہو، تم اعمال والے ہو، تم نے اعمال پر استقامت اختیار کیا ہے، مداومت اور ہمیشگی اختیار کیا ہے، استحکام کیا ہے تم نے، مضبوطی سے تم نے اعمال پر اپنے آپ کو کھڑا کر لیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استقامت والوں کے لیے اور ان کے لیے جنہوں نے ربنا اللہ کہا، یعنی اپنا رب اللہ کو بنایا، اپنا رب اللہ کو بنایا، اللہ کو اپنے رب ہونے کا، اللہ کا رب ہونے کا اقرار کیا، اعلان کیا، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اب دیکھو تمہاری جو کچھ بھی خواہش ہوگی، تمہارا من جو کچھ کرے گا، تمہارا من جو کچھ کرے گا، اور تم جس چیز کو بھی طلب کرو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، وہ تمہیں ملے گا، وہ تمہیں ملے گا، اس لیے کہ تم نے استقامت اختیار کی۔ تم نے کیا اختیار کی؟ استقامت اختیار کی، اور یہ سارا کچھ کیا ہوگا، یہ سارا کچھ یہ کیا ہے؟ یہ سب فرمائے نزلا من غفور الرحیم، یہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مہمانی ہے۔ یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رحمان اور رحیم اور غفور کی طرف سے تمہارے لیے یہ مہمانی ہے، یہ تمہارے لیے ان کی طرف سے کیا ہے؟ تم مہمان ہو ان کے لیے، ان کی طرف سے یہ میزبانی ہے، تمہارے لیے میزبانی ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت والوں کے لیے کتنا زبردست وعدہ فرمایا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دنیاوی زندگی کے بارے میں اور اعمال صالحہ کے اجر و ثواب کے بارے میں، اعمال صالحہ کے اجر و ثواب کے بارے میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس آدمی نے ایمان کی حالت میں، جس مومن نے، جس ایمان والے نے، چاہے وہ ایمان والا مرد ہے یا ایمان والی عورت ہے، ایمان والا مرد ہے یا ایمان والی عورت ہے، یعنی ایمان والے مرد نے یا ایمان والی عورت نے عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، اچھا کام کیا، کیا کیا؟ اچھا کام کیا، اچھا عمل کیا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ہم ان کو کیسی زندگی عطا کریں گے؟ پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، بہترین زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اچھا عمل انہوں نے کیا ہے، جو کچھ اچھا عمل انہوں نے کیا، اس کا ان کو ہم بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ان کو اس کا ہم کیا عطا فرمائیں گے؟ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ہر بہترین عمل کا بہترین بدلہ ہے۔ بہترین کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ اور نیک صالح اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی، اور نیک صالح زندگی گزارنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ اور اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ پاکیزہ اور اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ گندی زندگی نہیں ہوتی ان کی، بے چینی اور بے سکونی کی زندگی نہیں ہوتی ان کی، بلکہ اچھی والی زندگی، حیاتاً طیبہ، حیاتاً
طیبہ اچھی والی ان کی زندگی. اس لیے ہم سب الحمدللہ مومن ہیں. ہمیں اعمال صالحہ کرنا چاہیے اور اعمال پر استقامت اختیار کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دین مشکل ہے. دین مشکل نہیں ہے، لیکن کرنے والوں کے لیے، جو ارادہ کر لے، جو ٹھان لے، جو ڈٹ جائے، جو جم جائے، جو پختہ ارادہ کر لے، جو عزم کر لے، اس کے لیے دین مشکل نہیں ہے، بلکہ ان الدین یسر، دین آسان ہے. دین کیا ہے؟ آسان ہے. لیکن جب کریں گے تب. ابھی دیکھیے آپ حضرات نماز پڑھنے آئے، کچھ حضرات اذان سے پہلے آئے، کچھ حضرات اذان کے فوراً بعد آئے، اور جو جتنے پہلے آئے وہ اتنی خوشی محسوس کر رہے ہیں اور اچھا محسوس کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو خطبہ شروع ہونے کے وقت آئیں گے، کچھ لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد آئیں گے، اور کچھ لوگ نماز شروع ہونے کے وقت آئیں گے. ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں. فرمایا شریعت پر چلنے میں 3 رکاوٹیں ہیں. شریعت پر چلنے میں کتنی رکاوٹیں ہیں؟ 3 قسم کی رکاوٹیں ہوتی ہیں شریعت پر چلنے کی. فرمایا سب سے پہلے یہ نفس رکاوٹ بنتا ہے. اس لیے ہمیں نفس کو دبانا ہے، نفس کے خلاف کرنا ہے. نفس کے کیا کرنا ہے؟ خلاف کرنا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے نفس کے خلاف کیا. کس کے خلاف کیا؟ تو اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ٹھکانہ. اس لیے سب سے پہلے ہمیں نفس کی مخالفت کرنی ہے، نفس کو دھوکہ دینا ہے، نفس کو پھسلانا ہے. نفس ہمیں دھوکہ نہ دینا پائے، بلکہ ہم ہی نفس کو دھوکہ دے. ارے نہیں بھائی، تھوڑا استنجے کے لیے ہم اٹھ رہے ہیں. کیا جب آپ استنجے کے لیے اٹھیں پھر کہہ رہے ہیں تھوڑا وضو بھی کر لیتے ہیں بھائی، استنجا کیا ہے تھوڑا پاک صاف ہو جاتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں. وضو کرنے کے بعد نفس سے کہہ رہا آپ وضو کیا ہی ہے تو 2 رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں. کیا پڑھ لیتے ہیں؟ 2 رکعت بھی کیا کر لیتے ہیں؟ پڑھ لیتے ہیں. نفس میں نہ دھوکہ دے پائے. ہاں وہ 2 رکعت پڑھ لیا، تھوڑی سی دعا بھی کر لیتے ہیں، تھوڑی سی کیا کر لیتے ہیں؟ دعا بھی کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیتے ہیں. نفس کو دھوکہ دے. نفس تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے. تو فرمایا پہلی رکاوٹ نفس ہے. پہلی رکاوٹ نفس کو دباؤ. فرمایا دوسری رکاوٹ شیطان ہے. دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ شیطان ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. کیا ہے یہ؟ دشمن. اس لیے شیطان اگر کچھ وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، بہکاوے میں لاتا ہے، تو شیطان کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ جان لو کہ عمل کے بارے میں اگر سستی کاہلی آ رہی ہے اور وسوسے آ رہے ہیں اور طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اس لیے فوراً ارادہ اور عزم کر لو کہ ہمیں نیک عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نیک عمل ہمیں کرنا ہے. اگر آپ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا مکر و فریب تو کمزور ہے. شیطان کا مکر و فریب کیا ہے؟ کمزور ہے. پھر شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. آپ کا پختہ ارادہ دیکھتے ہی شیطان بھاگ جائے گا. لیکن آپ پختہ ارادہ جب تک نہیں کریں گے، شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا، شیطان غلبہ پا لے گا اور آپ کو عمل کرنے سے روک دے گا، شریعت پر چلنے سے روک دے گا. شریعت پر چلنے سے کیا کرے گا؟ روک دے گا. اور تیسری رکاوٹ انسان ہے. تیسری رکاوٹ کیا ہے؟ انسان ہے. آپ دکان پر ہیں، اذان ہو گئی ہے، لوگ آپ کے پاس چیزیں خریدنے کے لیے آنے لگتے ہیں. اتفاق سے آپ کہتے ہیں کہ بھئی گاہک آ گیا، تو گویا کہ ایک انسان آ گیا.
آپ گھر میں ہیں، اہل و عیال میں ہیں، آپ اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، اعتکاف کے لیے جانا چاہتے ہیں، نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں، کسی دینی محفل دینی مجلس میں جانا چاہتے ہیں، گھر کے آپ کی اولاد، آپ کے بال بچے، بیوی بعض مرتبہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی بہانہ لگاتا ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس لیے انسان بھی کئی مرتبہ رکاوٹ بن جاتا ہے، اور آپ کو کچھ نہ کچھ بہانہ ملے گا اور آپ ان کی وجہ سے نیک عمل سے دور رہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نماز کے لیے اذان ہو گئی، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل اپنے گھر والوں کے درمیان موجود تھے، گفت و شنید میں تھے، ایک دوسرے کی بات سن رہے تھے، ایک دوسرے کو بات کہہ رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے۔ اچانک اذان ہوئی تو درمیان میں ہی بات چھوڑ کر کے آپ جانے لگے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ کہا تو آپ نے کچھ سنائی نے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کون ہو تم؟ یعنی سب کچھ بھول گئے، انسانوں اور اہل خاندان اور اپنے جو گھر کے لوگ تھے ان کی طرف سے توجہ فوراً اللہ کی طرف توجہ چلی گئی۔ کس کی طرف توجہ چلی گئی؟ اللہ کی طرف توجہ چلی گئی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی گھر والی ہوں، آپ کی اہلیہ محترمہ ہوں۔ کون اہلیہ محترمہ ہو تم؟ یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ عائشہ ہوں۔ کون عائشہ؟ یا رسول اللہ میں میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ پیارے آقا فرما رہے کون ابو بکر؟ بس اماں جی سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے، آپ کی توجہ کہیں اور ہے۔ اب آپ کی توجہ کہیں اور مبذول ہو چکی ہے، کہیں اور جا چکی ہے، آپ کی توجہ ہماری جانب نہیں ہے، ہماری جانب نہیں ہے۔ بس اب سوال نہیں کیا بات تھی؟ اذان ہو گئی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز مؤذن نے اور اذان دینے والے نے حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ کی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا دے دی تھی کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ ہمارا کیا حال ہے؟ اذان ہو جاتی ہے، نماز کے لیے پکارتے ہیں، کہتے ہیں ابھی وقت ہے۔ ابھی کیا ہے؟ وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی 15 منٹ ہے، ابھی 20 منٹ ہے، ابھی مولانا صاحب بیان کریں گے، ابھی مولانا صاحب بیان کریں گے۔ بس گھڑی دیکھتے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ بے توجہی اور غفلت میں خطبہ بھی جاتا رہتا ہے، خطبہ چھوٹ جاتا ہے جو کہ اہم، دین کی بات سننا بھی اہم ہے، دین سیکھنا بھی اہم ہے، اور عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت۔ آپ لوگ پہلے آتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، یہ دین کی باتوں کا کہنا اور دین کی باتوں کا سننا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر اور ڈبل عبادت، ڈبل ثواب ہے نا بھائی۔ یہ بیکار نہیں ہے، یہ کوئی بیوقوفی کی بات نہیں کہ لوگ سمجھیں گے میں ہوشیار ہوں، میں بالکل بعد میں عین وقت پر جاتا ہوں، بیان میں اور محفل میں اور مجلس خیر میں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے کہنے اور سننے میں شریک نہیں ہوتا، قال اللہ و قال رسول کی مجلس میں شریک نہیں ہوتا، میں بڑا ہوشیار ہوں۔ نہیں، آپ ہوشیار نہیں ہیں، آپ بیوقوف ہیں۔ نہ جانے کس وقت کی کون سی کن کی زبان سے نکلی ہوئی بات آپ کے دل پر اثر کر جائے اور آپ کی زندگی سنور جائے اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے، آپ کو اپنی زندگی کے لیے کوئی مشعل مل جائے، کوئی راہ مل جائے، کوئی راستہ مل جائے، کوئی روشنی مل جائے، کوئی چراغ مل جائے، کوئی دیا مل جائے، کوئی دیا مل جائے۔
اس لیے دین کی بات سنتے رہنا چاہیے. چاہے کم پڑھا لکھا آدمی بھی کوئی بات کہہ رہا ہو، آپ سنیں. بعض مرتبہ یہ اللہ والے جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، مشورے میں طے ہو جاتا نہیں بھائی آپ کو کھڑا ہو کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہنی ہے. بیچارہ ٹوٹی پھوٹی زبان سے کہتا ہے، کئی بار ان کے دل سے نکلی ہوئی بات اثر کر جاتی ہے. کیا کر جاتی ہے؟ ہاں، سننا چاہیے. سننے کا مستقل ایک ثواب ہے. پھر سننے کے بعد آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کا ایک مستقل ثواب ہے. اس کا کیا ہے؟ ایک مستقل ثواب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو فرمایا کہ نفس اور شیطان اور انسان، یہ تینوں رکاوٹیں ہیں. اگر آپ ان تینوں رکاوٹوں کو دور کر کے شریعت پر عمل کریں گے، ان تینوں رکاوٹوں کو دور کر کے شریعت پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، تو ان تمام رکاوٹوں کو دور کر کے شریعت پر عمل کرنے کا نام مجاہدہ ہے. اسی کا نام استقامت ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ استقامت ہے. اسی کا نام استقامت ہے. استقامت کا لفظی ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ کسی بات پر ڈٹ جانا، کسی حلال کام پر اور جائز کام پر جم جانا، کسی حلال اور جائز کام پر جم جانا، اس کا نام کیا ہے؟ استقامت ہے. ڈٹ جانا، ٹھہر جانا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو استقامت بہت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو استقامت کیا ہے؟ بہت پسند ہے. ہمیں استقامت پر قائم رہنے کے لیے علماء سے، اللہ والوں سے، مشائخ سے، بزرگوں سے، علماء سے، صلحاء سے تعلق رکھنا چاہیے، نسبت قائم کرنی چاہیے. چونکہ ان سے تعلق کی وجہ سے نیک کاموں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. دین کے کاموں پر، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، ہمت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہمت ہوتی ہے. تو استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے؟ بہت پسند ہے. اسی لیے اس آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت والوں کے لیے ان اعزاز کا وعدہ فرمایا ہے اور ان چیزوں کی، ان بیش بہا نعمتوں کی خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ جس نے کہا ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، اور پھر استقامت کیا اختیار کیا، یعنی اس پر ڈٹے رہے، اس پر قائم رہے، تو کہتے ہیں ان کی مدد، ان کی نصرت کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں غم کرنے کی اور تمہیں ڈرنے کی اور رنج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ہم تمہارے دوست ہیں، اور تمہیں جنت ملے گی، اور جنت میں وہ تمام چیزیں تمہیں ملے گی جس چیز کی تمہیں خواہش ہوگی اور جو چیز تم طلب کرو گے، اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مہمانی ہوگی. کیا ہوگی؟ مہمانی ہوگی. میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اعمال صالحات پر، خیرات پر، حسنات پر خوب عمل کیجئے. کیا کیجئے؟ خوب عمل کیجئے، اور اس پر ڈٹے رہیے. اس پر کیا رہیے؟ ڈٹے رہیے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی ملے گی. اللہ نے چاہا تو اس موضوع پر مزید گفتگو اگلے جمعہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسنات اور خیرات اور نیک کاموں کو خوب کرنے کی اور اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.